امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روز عید غدیر میرے جد علی بن ابی طالب کی ولایت کو ماننے والوں کی مثال ویسی ہے کہ جو فرشتوں کی مانند ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا حکم خدا سے، اور جو علی کی ولایت سے انکار کرتے اس کی مثال اس ابلیس کی سی ہے کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ حدیث امام رضا علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نزدیک اور ائمہ علیہ السلام کے نزدیک یہ سب سے بڑی عید ہے، اور خداوند عالم نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس نے اس غدیر کے دن کو عید کا دن قرار دیا پہلے ہی سے، اور اسے محترم سمجھا ہے۔ اس کا نام آسمانوں میں روز عید موعود ہے، یعنی وہ دن کے جس کا وعدہ لیا گیا تھا، اور زمین میں اس کا نام میثاق کے ماخوذ ہے۔ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیا جمعہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ چونکہ جمعے کا دن بھی ہے عید۔ خود امام رضا علیہ السلام کی اسی حدیث میں جس کا پہلے ہم نے حوالہ دیا، اس میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے عید یہ 4 دن قرار دیے ہیں، روز جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ عید غدیر کی مثال قیامت میں ان تمام عیدوں میں ویسی ہوگی کل قمر بین الکواکب، جیسے ستاروں کے درمیان ایک چاند ہوتا ہے، اتنا زیادہ روشن، سبحان اللہ۔ اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا جمعہ، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے علاوہ، تو امام نے فرمایا کہ ہاں وہ عید جس کی عزت سب سے زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ رامی نے پوچھا وہ کون سی عید ہے؟ فرمایا وہ دن جس دن رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنی خلافت کے لیے منصوب فرمایا، اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کے علی بھی مولا اور آقا ہے، اور وہ 18 ذی الحج ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اس روز کون سے کام کرنے چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے، اور ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں شاید ہمارے لیے اس وقت پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ ہو، لیکن یہ سن لیجئے گا، اور جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور ابن ابی نصر بزنتی سے حدیث ہے، انہوں نے روایت کی امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو روز عید غدیر اپنے آپ کو قبر مطہر علی بن ابی طالب پر پہنچاؤ، کہ یقیناً خداوند متعال اس روز ہر مومن اور مومنہ کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس دن آتش جہنم سے اس سے دگنا آزاد کرتا ہے جتنا ماہ رمضان شب قدر اور شب عید فطر میں آزاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اس دن برادر مومن کو 1 درہم دینا 1000 درہم دینے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اس دن اپنے برادر ایمانی کے ساتھ احسان کرو اور مومن و مومنات کو خوش کرو۔ یہ آپ کو باقاعدہ عید غدیر کی سیلیبریشنز میں احادیث میں ملے گا کہ مومن کو آپ خوش کیجئے۔ تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ گھر کے باہر ہی کوئی مومن مومنہ ڈھونڈے، گھر کے اندر بھی ہیں، انہیں بھی آپ خوش کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن سے 2 شکار ہو جائیں گے، غدیر کا ثواب بھی مل جائے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ کوئی اچھا سا تحفہ عید غدیر کی خوشی کی نیت سے انشاءاللہ دیجئے اپنی شریک حیات کو، اور بچوں کو بھی دیجئے کہ بہرحال انہیں یہ یاد رہے، اور کاش یہ پریکٹس نارمل ہو سکے کہ مثلا سارے بچوں کو پتا ہو اور خانم کو بھی مثلا پتا ہو کہ بھئی عید غدیر جو ہے کوئی بہترین تحفہ ملے گا۔ اسی ذریعے سے عید غدیر یعنی ہم کہتے ہیں نا غدیر کو فقط منائیں نہیں، غدیر کو برپا کریں، غدیر کو برپا کریں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو بہترین کھانوں کا اہتمام کریں، بہترین خوشبو کا اہتمام کریں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں کسی اور گفتگو یا نشست میں اس کو تفصیل سے تھوڑا بیان بھی کر دوں گا۔ یہ سنت ہے ائمہ علیہ السلام ہے، بہترین سے بہترین خوشبو لگاتے تھے روز عید غدیر، امام رضا علیہ السلام کی سنت۔ اس میں صلوات بیان کیا گیا، حتیٰ کسی مومن سے مسکرا کر ملنا کس لیے آج عید غدیر، اس کا بے انتہا ثواب بیان کیا۔ تو واقعی ہمیں غدیر کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت معلوم ہو جائے جیسے کہ معلوم ہونا چاہیے تو روزانہ 10 مرتبہ ملائکہ ان سے مصافحہ کریں گے۔
اب میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ سے تو آج تک کسی فرشتے نے مسافرہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں جانتا اس دن کی اصل فضیلت کیا ہے۔ امام نے کہا اگر پتہ چل جائے تمہیں جو اس کا حق ہے اس دن کا، تو ملائکہ روز 10-10 مرتبہ تم سے مسافرہ کریں گے۔ ضروری بات، یعنی یہ اتنا عظیم الشان دن ہے۔ مختصر یہ کہ یعنی اس دن کی تعظیم لازم ہے۔ چند اعمال ذکر کیے گئے، سب سے اہم عمل روزہ رکھنا، اور جو 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ پر کوئی رمضان کا واجب قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں تو وہ قضا بھی ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے، یہ بڑی لطیف حدیث ہے، کہ غدیر کے دن کا روزہ ساری دنیا کی عمر کے برابر ہے، جو دنیا کی ایج ہے پوری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقی دنیا کو کیا ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اس دن آپ روزہ رکھیں، لہٰذا آپ کو ثواب ملے گا ساری دنیا کی جو ایج ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ پھر افطار کروائیے، غدیر کے دن افطار کروانا کسی مومن کو، اس کے لیے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک مومن کو اگر افطار کرواؤ گے تو اللہ ایک فعام کو کھانا کھلانے کے برابر اجر دے گا۔ ابھی میں بتاتا ہوں فعام کیا ہے۔ پھر امام نے کہا نہیں 2 فعام، 3 فعام، 4 فعام، اور یہاں تک کہ 10 فعام امام نے کہے۔ فعام کا مطلب ہوتا ہے گروہ ایک۔ تو راوی نے پوچھ لیا کہ مولا اس ایک گروہ میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ امام نے کہا 1 لاکھ، ایک مومن کو افطار کروا۔ تو بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا تقسیم کر رہے ہیں نام علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو اس دن کو سیلیبریٹ کریں خاص۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ باقاعدہ گھر میں کوئی خوشی منائے، بچوں کو یہ پتا ہو، ان کو کوئی اچھا سا ایسا کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹوائے وغیرہ یہ دلوا دیں کہ جو بعد میں ان کے لیے کسی کام کرنا ہو، ایک دن کھیل کے انہوں نے پھینک دیا، کوئی ایسی چیز دلائیں انہیں، کوئی اچھی سی کہ جو ان کے لیے مفید بھی رہے اور انہیں یاد رہے کہ ہاں مثلا بابا نے ہمیں دلایا تھا، غدیر کے دن دلایا تھا۔ کہیں پر آپ کوئی سیر و تفریح کے لیے جائیں، کوئی ایسا اہتمام کریں اور بچوں کو یہ بتائیں اور انہیں خوشی دیں۔ پھر کچھ نمازیں بھی ذکر کی گئی ہیں، وہ آپ مفات الجنان میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نہیں دہراؤں گا۔ بس اختتام کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ جو غدیر کی محفل ہو رہی تھی 18 ذی الحجۃ الحرام کو، وہ کیا عظیم الشان محفل تھی کہ اس محفل کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، اس محفل کے خطیب ہیں محمد رسول اللہ، اور اس محفل کا عنوان تھا علی ولی اللہ۔ ہمارا کلمہ یہ غدیر پہ مکمل ہوتا ہے۔